آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہیرو کے بارے میں جس کا نام سن کر بھی دشمن کانپ اٹھے تھے۔ ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کا مشن تھا اللہ کے لیے، اسلام کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے جینا مرنا۔ ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی فتح کی اور اس فوج کے کمانڈر کی جس نے قدس کو آزاد کرایا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ واقعہ جہاں سے اسلام کا پرچم پھر سے مسجد اقصی کے اوپر لہرایا تھا۔ دوستو، فلسطین یعنی قدس کو عام زمین نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھے، یعنی یہیں پر مسجد اقصی ہے جو اسلام کا پہلا قبلہ تھا، اور یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ پاک زمین کروسیڈرز یعنی صلیبی کے قبضے میں چلی گئی۔ اب یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں آتا ہوگا یہ صلیبی کیا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صلیبی کا مطلب ہوتا ہے کروسیڈرز، یعنی وہ نصرانی کرسچن فوج جو یوروپ سے مسجد اقصی اور فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے صلیبی اور کروسیڈرز کا مطلب۔ انہوں نے مسجد اقصی کو محفل کفر بنا دیا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا وہاں شراب اور گناہ ہونے لگے۔ امت مسلمہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مرد مومن کو پیدا کیا جو اسلام کا نام روشن کرنے والا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام تھا یوسف بن ایوب۔ ان کا تعلق کرد خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد نے انہیں سکھایا، بیٹا اصل طاقت تلوار نہیں ایمان ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جوانی کا ہر پل اسلام کی خدمت میں گزار دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا مسجد اقصی کو آزاد کرانا۔ ان کا جذبہ ایسا تھا کہ راتوں کو رونے لگتے تھے، دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے وہ دن دکھا جہاں اقصی آزاد ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ایک کرنا شروع کیا۔ مسلم ملکوں میں اخلاق اور اتحاد پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دل جیتے، ظلم نہیں انصاف سے۔ انہوں نے ہر جگہ یہ پیغام دیا، ہماری جنگ زمین کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے۔ دوستو، جب ان کے ساتھ مسلمان ایک ہو گئے تو صلاح الدین ایوبی نے کہا اب وقت آ گیا ہے اقصی کو آزاد کرنے کا۔ 12 جولائی 1187 بیٹل آف ہیٹن۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج اور کروسیڈرز آمنے سامنے تھے۔ دشمن کے پاس طاقت تھی لیکن ایمان نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس ایمان تھا، طاقت سے زیادہ یقین تھا۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، اور پھر دھوپ پیاس، لیکن مسلمانوں نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ کروسیڈرز کی فوج ٹوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی نے ہیٹن سے فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو قدس کی طرف بڑھایا۔ 2 مہینہ تک گھیراؤ رہا اور آخرکار 2 اکتوبر 1187 کو مسجد اقصی آزاد ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ انہیں امن سے جانے دیا۔ انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو ظلم نہیں انصاف کرتے ہیں، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں گھس کر سجدہ کیا، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو دکھایا کہ مومن صرف تلوار سے نہیں، اخلاق، صبر اور انصاف سے فتح کرتے ہیں۔ ان کے وفات کے وقت کہا گیا ان کے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن اس نے پوری دنیا کا دل جیت لیا۔ دوستو، آج فلسطین پھر سے ظلم کا شکار ہے، لیکن بات یاد رکھنا، جب تک امت صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہیں قدس کبھی اکیلا نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے لائک ضرور کریے گا، کامنٹس میں لکھیے لبیک یا اقصی، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اور بھی اسلامک سٹوریز آپ تک پہنچایا جا سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔